صحیح مسلم کی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے اور صحابہ سے کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس، غریب، خلاش، وہ آدمی جس کے پاس مال و دولت، مطلب جو آدمی غریب جس کو کہتے ہیں، خلاش مفلس کون ہے؟ صحابہ کیا جواب دیتے ہیں جو میں اور آپ دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہی غریب ہے. تو کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. میری امت کا مفلس وہ شخص ہوں گا جو اللہ کے حق پورے ادا کر کے آئیں گا دنیا میں. نماز، مطلب توحید پہ تو تھا بالکل ہی اول، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ کر کے آیا ہوں اور اللہ کے حق کے اعتبار سے کمپلیٹ ہوں گا یہ. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حق کا فیصلہ کرنے کے بعد جب بندوں کے حق کی طرف آئیں گا تو لوگوں میں سے جن کا حساب نہیں ہوا، جو کھڑے تھے، وہ کہیں گے اللہ مجھے ایک بار گالی دی تھی. اللہ کہیں گا فرشتوں اس کی نیکیاں، اس آدمی کی جو اللہ کے حق ادا کر کے آیا ہے پورے، اس نیکی میں سے اس بندے کا جو حق مارا گالی دے کر اتنا ٹرانسفر کر دو. فرشتے لے کے اس کے نام اعمال میں کہ نیکیاں اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے جس کو گالی دے کر آیا تھا. اب اس کے بعد دوسرا آدمی ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں گے اللہ میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، مجھے تکلیف پہنچائی تھی، مجھے ایذا دی تھی، اور مختلف قسم کی باتیں مختلف لوگ کہیں گے. نتیجتاً حدیث میں آتا ہے فرشتے آ کر کہیں گے اللہ اس بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، بانٹتے گئے ہم بندوں کے حق جو اس نے مار کے آیا تھا، اب نیکی نہیں بچی، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کہیں گا اب دوسروں کے گناہ جن کے حق باقی ہے اس کے سر پہ اٹھا کے ڈال دو. نتیجتاً ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے اور وہ اٹھا کر منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سبحان اللہ، صرف بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے. اللہ رحم کرے، اپنے آپ کا انالیسس کیجیے، تھوڑا سا اپنے آپ کے بارے میں سوچیے. کسی نے آ کے ذرا سا گاڑی کو پیچھے سے دھکا دے دیا، آپ نے پلٹتی اس کو 2 گالیاں دے دی اور خواب و خیال میں سوچا بھی نہیں کہ گالی دی میں نے. اس کے بعد یہ بات چیت آگے کی شروع ہوئی. روز قیامت یہ بہت بھاری پڑ سکتی ہے، بہت بھاری. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ جب انسان سماج میں رہیں گا تو گاڑیاں لگیں گی ایک دوسرے سے، ہوں گا ہی. لیکن گالی کے بدلے اگر آپ یہ کرے کہ اے اللہ کے بندے اللہ تجھ پہ رحم کرے، کیسی گاڑی چلا رہا ہے، دعا بھی ہوئی، دعا بھی ہوئی نا. اللہ تیری مغفرت کرے، کیا کر رہا ہے یار، آ کر میری گاڑی کو ٹچ کر دے رہا ہے، دعا بھی ہوئی. آپ نے بتایا بھی کہ غلطی ہو رہی ہے اس سے، لیکن ہم گالی دیتے ہیں، سوچا بھی نہیں. اور اگر وہ گالی اس کا حق نہیں ہوگا کہ اس کو دیا جائے، اور جو کہ یقیناً نہیں ہے گاڑی کی گاڑی لگنے سے، تو روز قیامت اس کا جواب دینا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ معمولی نہیں. کسی سے قرض لیا تھا جو کہ ہم نے تو طے کر لیا کہ کبھی واپس کرنا ہی نہیں، ہم لیتے اس نیت سے، تو وہ قرض دار بھی کھڑا ہوں گا وہاں مجمع میں اور کہیں گا اللہ اتنا قرض باقی ہے جو کہ اللہ رحم کرے، میں تو بھول بھی چکا، دنیا میں کتنوں سے لیا ہوں، ان سے 100 200 اب کل دیتا ہوں نا، 1000 2000 کل دیتا ہوں، لاکھ 2 لاکھ، اور آدمی کی حیثیت کے اعتبار سے ملینز اور بلینز میں کر چکا ہوں فراڈ اب تک. یہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے وہاں اور کہیں گے اللہ میرا اور میرا اور میرا، اور میں نہیں جانتا اور کوئی نہیں جانتا کہ ہر روپے کے بدلے وہ کتنی نیکیاں لے جائیں گا. لیکن یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، سارے دنیا کا مال و دولت بھی جمع ہو جائے تو ایک نیکی خریدی نہیں جا سکتی. یہ بات میں کہہ سکتا ہوں دعوے سے. سارے دنیا کا مال و دولت بھی جمع ہو تو ایک نیکی نہیں خرید جا سکتی، یاد رکھیے. لیکن کیا ٹرانزیکشن میں کتنی نیکیاں ہوں گی 1 روپے کے بدلے میں نہیں جانتا ہوں، یا 1 دینار، 1 درہم، 1 ریال، اور اس کے علاوہ جتنی کرنسیز ہوتی ہے یاد رکھیے میں نہیں جانتا. ہم نے بڑا معمولی سمجھا بندوں کے حق.